پاکستان کرکٹ ٹیم کے اوپننگ بلے باز احمد شہزاد نے پاکستان ٹیم میں واپسی کے لیے نیا طریقہ کار اختیار کر لیا ہے اور بابر اعظم پر تنقید کا بھی آغاز کر دیا ہے۔ اس کا ہم جائزہ لیں گے کہ احمد شہزاد در حقیقت چاہتے کیا ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی کارکردگی پر بھی نگاہ ڈالیں گے، اور اس کے علاوہ فاسٹ بولر محمد عامر جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی اچھی خاصی ٹسل رہی ہے بابر اعظم کے ساتھ، لیکن اب ان کا ایک نیا بیان سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے بابر اعظم کو اپنی منگیتر کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یہ تمام چیزیں ڈسکس کریں گے اس رپورٹ میں۔ سب سے پہلے تو بات کرتے ہیں احمد شہزاد کے حوالے سے، جس کے کافی فینز آج بھی اس بات کے منتظر ہیں کہ احمد شہزاد کب دوبارہ پی ایس ایل میں یا پھر پاکستان ٹیم میں ایکشن میں دکھائی دیں گے، لیکن لگتا ایسا ہے کہ ان کے لیے یہ اب خواب ہی رہے گا۔ ایک تو ان کی کارکردگی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان کا رویہ، جس کی وجہ سے کوئی پی ایس ایل ٹیم بھی انہیں اپنے اسکواڈ میں شامل نہیں کرتی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ احمد شہزاد کے بارے میں ایک رائے قائم ہے کہ وہ اپنی ذات کے لیے کھیلتے ہیں، ٹیم کے فائدے کے لیے یا ٹیم کی فتح سے ان کا سروکار نہیں ہوتا۔ یہ تو ایک الزام ہے ان کے اوپر، لیکن اب یہ الزام احمد شہزاد نے لگایا ہے بابر اعظم کے اوپر۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر میں ڈائریکٹ طور پر کہا ہے، ڈائریکٹ بابر اعظم کا نام نہیں لیا، ان کا کہنا ہے کہ اگر میں پاکستان ٹیم میں تسلسل کے ساتھ کھیلتا یا جب میں کھیل رہا تھا تو تب کبھی بھی میرے لیے آئی سی سی رینکنگ میں نمبر 1 پوزیشن پانا میرے لیے کبھی بھی ٹاسک نہیں رہا۔ میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ میں اپنی ٹیم کے لیے کھیلوں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں موجودہ وقت میں جو کہ اپنی ٹیم کے لیے کھیلتے ہیں اور اپنی ٹیم کی فتوحات میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ان کی انفرادی کارکردگی اتنی زیادہ ہائی لائٹ نہیں ہوتی، ایون کہ وہ آئی سی سی رینکنگ کے ٹاپ 10 درجوں پر بھی موجود نہیں ہیں، لیکن بہرحال وہ میچ ونرز ہیں اور اپنی ٹیم کی فتوحات میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایک طرح سے احمد شہزاد نے ڈائریکٹ طور پر یا انڈائریکٹ طور پر بابر اعظم کو تنقید کا نشانہ بنایا ہے، جو کہ موجودہ وقت میں آئی سی سی ون ڈے رینکنگ میں ٹاپ پوزیشن پر موجود ہیں اور ٹاپ 5 میں وہ ٹیسٹ اور T20 رینکنگ میں بھی موجود ہیں۔ تو ان کے بارے میں تو یہ احمد شہزاد کا کہنا ہے، لیکن خود احمد شہزاد کے حوالے سے بھی ان کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے کہ ان کی جو کھیل رہا ہے وہ خود گردانہ رہا ہے، اور سب سے پہلا کھلاڑی جو میرے خیال میں آتا ہے جس کے اوپر خود غرضی کا الزام لگا وہ احمد شہزاد ہی ہیں۔ لیکن شاید احمد شہزاد جو کہ پاکستان کے لیے آخری بار 2017 میں ٹیسٹ اور ون ڈے میچ کھیلے اور 2019 میں آخری بار پاکستان کے لیے T20 انٹرنیشنل میچ کھیلے، ان کو شاید اب لگتا ہے کہ اگر وہ بابر اعظم پر تنقید کریں گے تو شاید ان کے لیے واپسی کی راہ ہموار ہو سکتی ہے، یا پھر کہیں چانس مل سکتا ہے، یا پھر دوسرا ان کو لگتا ہے کہ اب ان کا چیپٹر کلوز ہو چکا ہے، تو بہرحال اپنی دل کی جو بڑاس ہے وہ اس طرح نکال لیں۔ لیکن جو حقیقت ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہاں پر۔ اگر بات کریں، دیکھیں خود غرضی کہاں کہتے ہیں، خود غرضی کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کھلاڑی سلو کھیلتے ہیں اور اپنی ٹیم کے بجائے اپنی 50 مکمل کرنے کے لیے، اپنی سنچری مکمل کرنے کے لیے، یا پھر اپنی بیٹنگ ایوریج اچھی کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ان کو ٹیم کی فتح سے سروکار نہیں ہوتا۔ لیکن اگر دیکھا جائے احمد شہزاد کی کارکردگی، ان کی جو مجموعی اسٹرائک ریٹ ہے ون ڈے میچز میں 72 کا ہے، اور وہ اس کھلاڑی پر تنقید کر رہے ہیں جن کا اسٹرائک ریٹ 90 سے اوپر ہے، وہ خود غرض ہو گیا، اور جس کا اسٹرائک ریٹ 72 ہے وہ خود کو کہہ رہا ہے کہ وہ خود غرض نہیں تھا بلکہ ٹیم کے لیے کھیلتا تھا۔ ایون کہ ان کا جو T20 اسٹرائک ریٹ ہے 114 ہے، وہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں کہا جا سکتا، اور ایوریج بھی 25 کے ارد گرد ہے، اور ون ڈے فارمیٹ میں ان کی ایوریج 32 رہی ہے۔ تو اگر ان کی کارکردگی کی بات کریں تو بنگلہ دیش پریمیئر لیگ میں وہ آخری بار کسی اچھی لیگ میں ایکشن میں دکھائی دیے تھے، جہاں پر وہ 3 میچز کھیلے، ایک میچ میں 4 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے، اگلے میچ میں 0 پر آؤٹ ہوئے، پھر آخری میچ میں 19 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، اور اس کے علاوہ پی ایس ایل میں انہیں چانس نہیں ملتا، کوئی ٹیم انہیں سلیکٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور جہاں تک ان کے کھیل کی بات ہے کہ وہ خود غرضانہ کھیل کس طرح کھیلتے ہیں، تو 2011 میں جب ہیڈ کوچ تھے وقار یونس اور پاکستان ٹیم کے کپتان تھے شاہد خان افریدی، دونوں کے درمیان جو جھگڑا ہوا تھا وہ احمد شہزاد کی بیٹنگ ہی پر ہوا تھا، کیونکہ وقار یونس نے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ احمد شہزاد اپنے لیے کھیل رہا ہے، ٹیم کے لیے نہیں کھیل رہا۔ ایک ایسا میچ تھا جس میں پاکستان ٹیم بآسانی فتح حاصل کر سکتی تھی۔ اس میچ میں احمد شہزاد نے مجموعی طور پر 148 گیندیں کھیل کر 102 رنز بنائے تھے، 7 چوکے اور ایک چھکا ضرور لگایا تھا، لیکن 68 کے اسٹرائک ریٹ سے گو کہ پاکستان ٹیم وہ میچ جیتنے میں کامیاب رہی تھی، لیکن بعد میں پاکستان کے لیے مشکلات بھی کھڑی ہوئی تھیں، جو رن ریٹ تھا وہ بڑھ گیا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے بعد بھی وہ ناکام ہوئے۔
اور اس کی میں ایک جھلک دکھاتا ہوں آپ کو کہ 2015 کا ورلڈ کپ جس میں پاکستان کو انڈیا کے خلاف 300 رنز کا ٹارگٹ چیز کرنا تھا، اس میچ میں اتنی زیادہ سست بیٹنگ کی تھی احمد شہزاد نے کہ 73 گیندیں کھیل کر 47 رنز بنائے تھے، اور تو اتنی زیادہ سست بیٹنگ کی تھی اور پاکستان کے لیے میچ ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ اس کے علاوہ ان کی ون ڈے فارمیٹ میں کارکردگی دیکھیں، آخری 12 ون ڈے اننگز میں صرف 150 ہے، جبکہ آخری 5 اننگز دیکھیں تو واضح طور پر دکھائی دیتا ہے وہ کتنا زیادہ خود غرض کھیل ہے ان کا، کتنا زیادہ اپنے لیے کھیلتے ہیں۔ اگر ان کی آخری 5 ون ڈے اننگز کی بات کریں تو ویسٹ انڈیز کے خلاف وہ 15 گیندوں پر 7 رن بنا کر آؤٹ ہوئے تھے، 5 رن بنا کر آؤٹ ہوئے تھے۔ اگلے میچ میں 14 گیندیں کھیلی، صرف 3 رن بنائے، تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ٹیم کے لیے کھیل رہے ہیں یا اپنے لیے کھیل رہے ہیں۔ اس کے بعد انڈیا کے خلاف انہیں چیمپئن ٹرافی 2017 میں موقع ملا، جس میں وہ 22 گیندیں کھیل کر صرف 12 رن بنا سکے اور صرف 1 باؤنڈری لگائی، تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے لیے نہیں کھیل رہے تھے بلکہ ٹیم کے لیے کھیل رہے تھے۔ اس کے علاوہ جو آخری میچز ہیں 2017 میں وہ سری لنکا کے خلاف UAE میں کھیلے، ایک میچ میں وہ 12 گیندیں کھیل کر آؤٹ ہوئے اور کوئی رن تک نہ بنایا، 12 کی 12 گیندیں ڈاٹس کھیلیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ ٹیم کے لیے کھیل رہے تھے۔ اور اس کے علاوہ ان کا جو آخری میچ تھا 17 گیندیں کھیل کر صرف 8 رن بنا سکے تھے۔ اور T20 میچز کی بات کریں، کیونکہ T20 میچز میں تو زیادہ اچھی رفتار کے ساتھ بیٹنگ کرنا ہوتی ہے، اس میں وہ جو آخری میچ کھیلے، آخری 5 کی بات کرتے ہیں، نیوزی لینڈ کے خلاف جو 5واں آخری میچ تھا اس میں 18 گیندوں پر 19 رن بنا سکے، اور پھر اسکاٹ لینڈ کے خلاف 2 میچوں میں 12 گیندوں پہ 14، پھر 22 گیندوں پر 24۔ یہ کوئی اچھی بیٹنگ نہیں ہے T20 فارمیٹ کے اعتبار سے۔ اور اس کے علاوہ لاہور میں انہیں جو آخری بار 2019 میں موقع ملا سری لنکا کے خلاف، اس میں ایک میچ میں 9 گیندوں پر صرف 4 رن بنا سکے، اور آخری میچ میں 16 گیندوں پر صرف 13 رن بنا سکے۔ یہ ان کی کارکردگی رہی ہے، اور ان کا جو اپنا ذاتی کھیل ہے وہ انتہائی زیادہ مایوس کن رہا، خود غرضی ان میں واضح طور پر دکھائی دیتی تھی، بہت زیادہ سست بیٹنگ کرنے لگے تھے اپنے رنز بنانے کے چکر میں اور اپنی ایوریج کے چکر میں۔ لیکن وہ ان کی اب تنقید کا جو رخ ہے وہ بابر اعظم کے اوپر ہے، تو یہ میرے خیال میں ایک فیشن بن چکا ہے کہ بابر اعظم پر تنقید کرو، کہ کہیں نہ کہیں کچھ لوگ تعریف کرتے ہیں، کچھ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ اس کا ذکر کر لو تو کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے توجہ مل جائے گی، کہیں اہمیت مل جائے گی۔ تو یہ میرے خیال میں ان کا طریقہ کار ہے۔ تو اس طرح سے بابر اعظم کا پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن احمد شہزاد اپنی اہمیت مزید کھو دیں گے۔ ان کے لیے جو کچھ لوگ سوچتے ہیں، اچھا سوچنے لگے تھے، وہ PSL فرینچائزز بھی شاید اب ان کے لیے وہی سمجھیں گے کہ ان کا رویہ ابھی تک صحیح نہیں ہوا۔ تو یہ چیزیں خود احمد شہزاد کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ فاسٹ بولر محمد عامر، جو کہ آج کل بابر اعظم کے ساتھ اپنے معاملات صحیح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، گزشتہ روز ایک ٹی وی چینل پر انٹرویو دے رہے تھے، جس میں ان سے ایک بار پھر بابر اعظم کے حوالے سے کویسچن کیا گیا، کیونکہ ماضی قریب میں وہ بہت زیادہ ایگریسو ہو کر بابر اعظم کے خلاف رمیز راجہ، مصباح الحق، وقار یونس ان کے خلاف بولتے رہے ہیں۔ اس لیے جو اینکرز ہوتے ہیں، جو انٹرویو کرنے والے ہوتے ہیں، ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس طرح کا کوئی متنازع بیان محمد عامر کی زبان سے ادا ہو جائے، جس کو ہائی لائٹ کیا جائے اور ویوز دیے جائیں، اس انٹرویو کو ہائی لائٹ مل جائے، ہیپ مل جائے، تھوڑی سی زیادہ ویورشپ مل جائے، اس لیے وہ بابر اعظم کے متعلق کویسچن کر رہے تھے۔ لیکن اس بار بھی محمد عامر نے اچھا رویہ اختیار کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ یار میرا کیا جھگڑا ہو سکتا ہے کہ بابر اعظم میری کوئی سابقہ منگیتر تو ہے ہی نہیں کہ میں اسے ڈس لائک کروں گا۔ تو انہوں نے اپنی ایک مثال دی، تشبیہ دی اپنے سابقہ منگیتر سے، کیونکہ کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جہاں جب ٹوٹ جاتے ہیں تو پھر ایک ازلی سی دشمنی بن جاتی ہے۔ تو اس حوالے سے بھی ان کا کہنا تھا کہ میرا ذاتی طور پر یا بنیادی طور پر میرا کوئی بھی بابر اعظم کے ساتھ مسئلہ نہیں ہے، اور جب میں سینئر تھا، بابر اعظم نیچے کھیل رہے تھے، میں پاکستان ٹیم میں کھیل رہا تھا، تب بھی بابر اعظم میری عزت کرتے تھے، اور میں اب بھی ان کی عزت کرتا ہوں جس طرح وہ میری کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ اچھی چیز ہے کہ محمد عامر کو بھی قدر تاخیر سے لیکن یہ بات سمجھ آ گئی ہے کہ دوسروں کے خلاف بیان بازی کرنے کے بجائے اگر اپنے کھیل پر توجہ دی جائے، اپنی فٹنس پر توجہ دی جائے، تو یہ خود محمد عامر کے لیے اور پاکستان ٹیم کے لیے بھی مستقبل قریب میں بہتر چیز ہو سکتی ہے۔ اور امید ہے کہ محمد عامر اپنی اس نئی پالیسی کو کنٹینیو کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی کارکردگی پر، اپنی فٹنس پر توجہ دیں گے، تاکہ جب انہیں دوبارہ چانس ملے PSL میں یا کسی بڑی لیگ میں تو وہ اتنی اچھی کارکردگی دکھائیں تو ہم سب کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ انہیں پاکستان ٹیم میں ایک بار پھر موقع ملنا چاہیے۔